ناولز فار ایور میں خوش آمدید ناول اترا ہے ساحل پر، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ اس کی سیکنڈ اور لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سیزن 2 ہے دل نے تنہا جھیلی رات اس ناول کا، اور مجھے لگا تھا کہ وہ ہیپی اینڈنگ ناول نہیں ہے، تو اس کا سیکنڈ پارٹ آ چکا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو آنیسٹلی اسپیکنگ بتاؤں کہ اس کا فرسٹ پارٹ مجھے لگا تھا کہ اتنا میچور رائٹنگ سٹائل نہیں ہے، مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ وہ پہلے رائٹر نے لکھا تھا اور اس کے بعد پھر بہت صدیوں بعد ان کو خیال آیا کہ ان کو لکھنا چاہیے، اپنا اس ناول کو آگے کنٹینیو کرنا چاہیے، تو انہوں نے پھر لکھا۔ تب تک ان کا رائٹنگ سٹائل کافی میچور ہو چکا ہوگا، اب ان کی کہانی میں ایسا جھول نہیں ہے، لیکن جو پہلا پارٹ تھا اس میں آپ لوگوں کو لگے گا کہ یار ایسا کہاں ہوتا ہے، ایسے تھوڑی سٹوری ہوتی ہے، مطلب بہت اوور تھا سب کچھ، مطلب بہت سارے کریکٹرز جو تھے نا وہ بہت اوور ریئیکٹ کر رہے تھے فرسٹ جو سیزن تھا اس میں، لیکن یہ جو سیکنڈ سیزن ہے یہ بہت میچور طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، سب چیزوں کا ریئیکشن سمجھ آ رہا ہے، سب چیزوں کا سارا کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ اچھا اس کا ریئیکٹ کرنا یہاں پر بنتا تھا اور اتنا ہی بنتا تھا، اوور کہیں بھی نہیں ہے، تو یہ بھی ایک پروسیجر ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آتا ہے لوگوں کو، جیسے کہ اگر آپ لوگ میری پہلی ویڈیو سنیں گے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر میں بہت فمبل کرتی ہوں، میری آواز بہت زیادہ عجیب تھی، آواز تو خیر ویسی ہی رہی ہوگی، بولنے کا طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا، مجھے تھوڑا جھجک ہوتی تھی، میں ہچکچاتی تھی اور صحیح طرح سے بول نہیں پاتی تھی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میں جب پڑھتی تھی تو میں اٹک جاتی تھی، تو اب میرے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی غلطی نہیں کرنی ہے اور اس کو صحیح سے چلنا، لیکن ابھی بھی تھوڑا بہت ہو جاتا ہے بٹ بہت کم ہو گیا ہے، اب آگے ان فیوچر اور بھی زیادہ بہترین ہو جائے گا انشاءاللہ، ہوپ فار دی بیسٹ، لیکن یہی ہوتا ہے نا کہ چیزیں ود دا پیسج آف ٹائم اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں ہمیشہ اچھی کی پازیٹیو رہنے کی امید کرنی چاہیے اور ہر چیز کو اچھے وے سے دیکھنا چاہیے، ظاہر سی بات ہے ایکسپیرینس میٹر کرتا ہے، آپ کو ٹائم لگتا ہے چیزوں کو سیکھنے میں سمجھنے میں، تو ہوپ سو کہ اس کی جو ایپیسوڈ ہے مطلب یہ لاسٹ اب پارٹ ہے تو یہ اچھا ہی ہو، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اب سٹوری کیا بنے گی، کھچڑی پک چکی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، سب چیزیں گڑبڑ ہیں اور اب پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ایسا معجزہ ہوگا کہ اس کی ہیپی اینڈنگ ہوگی یا کہانی ساری سلجھ جائے گی، لیکن خیر کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ مراد نے 1.5 ہفتے کے اندر تمام معاملات کو نپٹایا، اب ویزا اور پاسپورٹ لینے کے بعد ٹکٹ کنفرم کرنا تھا، ایئرپورٹ پہ زرخان، قندیل، زوار، زرمینہ، پھپھو، وشے خالہ، اشمل چاچو، گویا کے قبیلے کا ہر بندہ تھا، ہر ایک کے لبوں پہ دعائیں تھیں، سب سے آخر میں وہ باپ کے قریب آیا تو ان کے بازوؤں میں سما گیا۔ انشاءاللہ اسی طرح اسی ایئرپورٹ پہ ہم سب تم دونوں کو واپس لینے آئیں گے، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، اس نے صدقے دل سے کہا، اللہ تم دونوں کی جوڑی تمہاری چھوٹی ماما اور بابا کی طرح سدا سلامت رکھے۔ ماں نے ماتھا چوم کر دعا دی، تھینک یو ماما جانی، اب انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب لوٹیں گے، مراد نے کہا۔ یوسف کتنے دنوں سے نظر نہیں آ رہا، کہاں چلا گیا ہے، اسے نہیں پتا کہ اس کے بغیر میرے لیے دنیا اندھیری ہے، دل کو یہ سکون تو رہتا تھا کہ انہی فضاؤں کو اپنی سانسوں کی خوشبو سے مہکائے ہوئے ہے، مگر کہاں ہو تم یوسف، کیوں مجھے پرندوں کی چہکاروں میں سریلے نغموں کی جگہ نوحے سنائی دے رہے ہیں؟ وہ روتی رہی، تڑپتی رہی، سکتی رہی، جب صبر کی تمام حدیں ٹوٹ گئی تو وہ بوبو جی کے پاس چلی آئی۔ ارے میری بیٹی نگاہ آئی ہے، انہوں نے اس کی حالت سے نظریں چراتے ہوئے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ وہ بار بار کھوئی سی ان کے طرف کس سوال کی جواب کی طرف چلی آتی ہے۔ بوبو جی ایک بات بتائیں گی؟ اداس آنکھوں کو بوبو جی کے چہرے پہ جما کے بولی۔ بوبو بیٹا، بولو بیٹا۔ بالآخر سوال و جواب کا مرحلہ آ ہی گیا تھا۔ یوسف کہاں ہے؟ نگاہ نے مبہم انداز اپنانے کے بجائے سیدھی راہ لی۔ نگاہ بیٹی، وہ تو وسیع خان کے شہر والے بنگلے میں ہے۔ وسیع خان سے جب زہرہ خانم نے پوچھا تو اس نے یہی اطلاع دی تھی۔ کیوں؟ وہاں کیوں ہے؟ اب یہ تو مجھے پتہ نہیں، مگر وسیع خان نے میرے پوچھنے پہ یہی بتایا ہے۔ بوبو جی کہیں آپ نے میرے اور یوسف کے بارے میں وسیع لالا کو تو نہیں بتا دیا؟ وہ گھبرائی۔ نگاہ تم میری بیٹی اور یوسف میرا بیٹا ہے، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ بات کھل گئی تو زیر عتاب تم سے پہلے یوسف آئے گا، اس لیے جو خود زخم خوردہ ہے وہ دوسروں کو زخم نہیں لگاتے۔ تمہارے یہ بوبو جی جو زندگی خود گزار رہی ہے وہ تمہارے لیے نہیں سوچ سکتی،
کہتے ہوئے زورا خانم اسے سینے سے لگا لیا۔ بوبو جی، جو دل میں بس جائے اسے بھلایا جا سکتا ہے کیا؟ کیسے کھرچوں اس کے نام کو اپنے دل کے در و دیوار سے؟ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ مگر نگاہ بیٹی، سب کچھ بھولنے میں ہی عافیت ہے۔ نگاہ نے آہ بھری اور خاموشی سے باہر لان کی طرف آ گئی۔ حویلی کی اوپری منزل پہ اپنے وسیع و عریض بیڈ روم کی کھڑکی سے وسیع خان کی نظر لان میں اداس بیٹھی نگاہ پہ پڑی۔ نگاہ کی نظریں یوسف کے کمرے کی جانب تھی۔ پاگل لڑکی، بات جو بن نہیں سکتی اس کی طلب کیوں ہو گئی ہے تمہیں؟ میں تمہارے احساسات کو سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ کھو دینے کا احساس میرے وجود کے اندر بھی مسلسل کچوکے لگا رہا ہے۔ ہم دونوں ہی بدقسمت ہیں۔ پہلی دفعہ وسیع خان کو نگاہ سے ہمدردی ہوئی۔ نگاہ، یوسف ایک اچھا لڑکا ہے، کوئی انکار نہیں، مگر ہم لوگ انسان کے اچھے ہونے کو قابل فخر نہیں سمجھتے، بلکہ اونچی ذات، اعلیٰ خاندان کو ضمانت تصور کرتے ہیں۔ ابھی تو یوسف اس حویلی سے دور ہوا ہے، اسے ہم تمہاری زندگی سے بھی دور کریں گے کہ میں بھی اور لوگوں کی طرح روایتی پٹھان ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری یعنی وسیع خان کی بہن ایک خون بہا میں آئے، اس شخص کی آس لگائے جس کی حیثیت ایک ملازم بلکہ کمتر ملازم کی سی ہے۔ ہم نے تو پھر بھی یوسف کو بہت اچھے درجے کا ملازم سمجھا۔ اگر اسی یوسف کے قبیلے میں ہمارا کوئی بندہ چلا جاتا تو کیا رویہ رکھتے، یہ ہم جانتے ہیں۔ وسیع خان نے سوچا، دوریوں کا یہ نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے بارے میں قیاس کر لیتے ہیں، مگر میں نے طریقہ واردات بدلا ہے۔ میں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہارے وجود کو مٹی میں دفن نہیں کیا، کیونکہ تم میری لاڈلی بہن ہو۔ میں تمہارے دکھ میں دکھی ہوں، مگر مجبور ہوں۔ سوچتے ہوئے وہ اندر چلا گیا، چائے کا خالی کپ سینٹر ٹیبل پہ رکھا اور کمپیوٹر آن کر کے اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگا، مگر جب کسی پل قرار نہ آیا تو نگاہ کے پاس چلا آیا۔ لالا آپ، السلام علیکم، وہ بھائی سے لگ کے بولی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وسیع خان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو ہلکا سا ہاتھ کام کیا۔ ٹھیک ہو لالا، لگ تو نہیں رہی، رنگ بھی چہرے کا پھیکا ہے۔ وسیع خان نے فوراً خود کو سنبھالا۔ اچھا نہیں، ٹھیک ہوں بالکل۔ وہ ہلکا سا گھبرائی، دل میں چور ہو تو یوں ہی ہر بات بامانی لگتی ہے۔ نگاہ، ادھر دیکھو میری طرف، وسیع خان نے کہا تو اس نے اس کی طرف دیکھا، مگر اگلے ہی پل نظریں جھک گئی۔ لالا، وہ مہربان سینے سے لگی تو رو دی۔ بے وقوف لڑکی، کیا ہوا ہے، بات تو کرو، کہتے ہوئے دل ہی دل میں وسیع خان کو بھی شرمندگی ہوئی۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس اذیت سے گزر رہی ہے؟ وہ اگر مرد ہو کے کہیں بار ہمت ہار جاتا تھا تو نگاہ تو معصوم سی گڑیا تھی، جس کی عمر ابھی خود گڑیوں سے کھیلنے کی تھی، مگر وہ خود کو روک لگا بیٹھی تھی۔ یوں ہی لالا ہر وقت دل ڈرتا رہتا ہے، جیسے کچھ ہو جائے گا، کچھ کھو جانے کا احساس تڑپاتا رہتا ہے۔ حالانکہ کچھ کھویا بھی نہیں۔ اپنی طرف سے اس نے عام انداز میں بات کی، مگر وسیع خان کو اس کا ایک ایک لفظ سمجھ آ گیا تھا۔ ارے یہ کیا سوچے پال رکھی ہیں تم نے؟ اللہ نہ کرے کہ تم سے کچھ بھی کھوئے۔ اللہ میری گڑیا کی خوشیاں ہمیشہ قائم رکھے۔ شکریہ لالا، سب کچھ اس دعا میں آپ نے مجھے دے دیا۔ آپ جیسے بھائی پہ سب کچھ قربان ہو جائے تو افسوس نہیں ہوگا۔ وسیع خان مسکرا دیا۔ لالا آپ شہر جائیں گے آج کل میں؟ نگاہ نے اسے خیالوں سے نکالا۔ ہاں ہے تو صحیح پروگرام، کیوں؟ لالا مجھے لے جا سکتے ہیں، میری دوست ہانیہ کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے پچھلے منگل کو، میں اس کی طرف جانا چاہتی ہوں، نگاہ نے وضاحت سے بتایا۔ اوکے، اس کے لیے میرا شہر کام سے جانا ضروری نہیں، اگر تم بغیر کسی کام کے بھی مجھے کہتی تو میں لے جاتا۔ شکریہ لالا، تو پھر کل صبح تیار رہنا، وسیع خان نے مسکرا کے کہا اور ملازم کے بلانے پہ مردان خانے کی طرف چلا گیا۔ مگر نگاہ، اب تو کافی دن گزر چکے ہیں۔ اس نے ماں سے بات کی تو وہ بولی، ماں دکھ تو پرانا نہیں ہوا نا، اتنا قیمتی رشتہ کھویا اور میری کتنی اچھی دوست ہے۔ اچھا بھائی، تم اور تمہارے لالا نے پروگرام تو ویسے بھی آپس میں سیٹ کر رکھا ہے، اب مجھ سے کیا پوچھنا؟ وہ مسکرائی۔ گل، جب بچے جوان ہو جائیں تو ماں باپ کے فیصلے بھلا کہاں کوئی جانتا ہے، سلطان خان نے اندر آتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم بابا جان، نگاہ نے دوپٹہ سلیقے سے سر پہ ڈالا اور باپ کے شفیق ہاتھوں کا بوسہ لے کے بولی، جیتی رہو، سدا خوش رہو۔ وسیع لالا عام اولاد سے بہت ہٹ کے ہیں، بابا جان فخر کریں ان پہ۔ نگاہ کے لہجے میں بھائی کے لیے بہت فخر تھا۔ اللہ کا کرم ہے، مجھے اپنے دونوں بچوں پہ فخر ہے، تم میرا فخر ہو اور وہ میرا مان ہے، سلطان خان نے کہا تو نگاہ مسکرا دی، کھوکھلی مسکراہٹ، اور مسکراہٹ جو ماں باپ کے چہرے پہ دیکھنے کے لیے اپنے اندر کو کھوکھلا کرنا پڑتا ہے۔ جلدی آ جانا وسیع خان، آج جی گھبرا رہا ہے، سلطان خان نے صبح نکلتے وقت کہا تو وہ مسکرا دیا۔ اچھا بابا، انشاءاللہ جلدی آ جائیں گے۔ نگاہ کو ہانیہ کے گھر چھوڑ کر وہ اپنے بنگلے پر چلا آیا۔ کیسے ہو یوسف؟ بالکل فٹ، آپ سنائیے، ویلی میں بڑے خان بی بی بوبو جی سب کیسے ہیں؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، کھانا وغیرہ تیار کرواؤں؟ یوسف نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں بالکل، سخت بھوک لگی ہے، اور چھوٹی بی بی بھی سہیلی کی طرف ہے، کھانا یہیں کھائیں گی۔
وہ بالکل نارمل بیہیو کرتا تھا، وہ جانتا تھا جبر وہ کام نہیں کرتا جو محبت اور نرمی سے لیا جا سکتا ہے۔ اچھا آپ آرام کریں، یوسف نے کہا تو وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ سو کے اٹھا تو 3 بج چکے تھے۔ ارے نگاہ نے ابھی تک فون کیوں نہیں کیا؟ کہا بھی تھا جلدی کرنا۔ اس نے موبائل میں مس کالز چیک کی مگر کوئی نمبر نہیں تھا۔ خود ڈائل کیا تو موبائل آف تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ پریشان ہوا۔ وسیع خان کھانا تیار ہے، یوسف نے آگے بتایا تو وہ انسونی کرتا گاڑی کی چابی اٹھا کے باہر نکل گیا۔ یوسف اس کے پیچھے آیا۔ وسیع خان وہ یوسف واپس آ کے بات کروں گا۔ وہ زن سے گاڑی نکال کے لے گیا۔ وسیع خان دوبارہ ہانیہ کے گیٹ پہ بیل دے رہا تھا۔ گیٹ اسی چوکیدار نے کھولا۔ سنو، جا کے بی بی کو بولو آپ کے بھائی لینے آئے ہیں۔ کون سی بی بی کو؟ چوکیدار نے معصومیت سے پوچھا تو وسیع خان کا پارا ہائی ہو گیا مگر ضبط کا دامن پکڑے رکھا۔ جو صبح میرے ساتھ آئی تھی، میں چھوڑ کے گیا تھا انہیں یہاں، وسیع خان نے وضاحت سے بتایا۔ جی اچھا۔ وہ اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت اور ایک لڑکی چوکیدار کے ساتھ باہر آ چلی آئی۔ السلام علیکم، وسیع خان نے اخلاقی تقاضے نبھائے۔ آپ نگاہ کے بھائی ہیں نا؟ اس لڑکی نے پوچھا۔ جی آپ ہانیہ ہیں نا؟ وسیع خان نے اپنی تسلی بھی کی، حالانکہ جب اس نے نگاہ کے بھائی کے طور پہ اسے پہچان لیا تھا تو پھر کسی غلط فہمی کی توقع ہی نہ تھی۔ جی جی بالکل، اس نے جواباً کہا۔ پھر نگاہ تو آج یہاں نہیں آئی مگر ہانیہ جو بول رہی تھی ویسے وسیع خان کے دماغ کی رگیں تنتی جا رہی تھی۔ دیکھیے اگر آپ مذاق کر رہی ہیں تو بالکل بھی نہیں، ہانیہ کی امی نے سختی سے وسیع خان کی بات کاٹی۔ میں اور ہانیہ آدھے گھنٹے کے لیے آج صرف صبح کے وقت ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، باقی کا سارا وقت ہم گھر پہ تھے، مگر نگاہ تو یہاں نہیں آئی۔ مگر یہ چوکیدار کہہ رہا تھا کہ آپ اندر ہیں۔ وسیع خان اندر آ گیا کہ گیٹ پہ تماشا بن جاتا۔ سنو، تماشا مت کرو، فوراً بولو نگاہ میری بہن کہاں ہے؟ وسیع خان نے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ ارے بیٹا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیے، آپ ہمارے گھر کے ملازموں پہ یوں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ہانیہ کی امی نے کہا تو وسیع خان نے زوردار مکہ چوکیدار کے مارا۔ آنٹی میری بہن صبح اس گیٹ سے اندر آئی ہے اور یہ شخص میرے سامنے اسے اندر لے گیا تھا۔ پوچھیے اس سے، ورنہ یہی کھڑے کھڑے اس کے وجود میں اتنی گولیاں اتاروں گا کہ شناخت بھی ممکن نہ رہے گی۔ وسیع خان کا بلڈ پریشر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اسی دوران موبائل کی بیل ہوئی۔ وسیع خان نے پستول چوکیدار پہ تان کے موبائل آن کیا۔ جی وسیع خان کہاں ہیں آپ؟ دوسری طرف سے یوسف کی پریشان سی آواز آئی کہ اسے وہاں آئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ یوسف چھوٹی بی بی کی سہیلی کے گھر آ جاؤ، وہ جو صدر روڈ پہ رہتی ہے۔ وسیع خان نے کہا۔ دیکھیے بیٹا آپ غلط کر رہے ہیں، یہ ہمارا وفادار ملازم ہے، ہانیہ کی امی نے پریشانی سے کہا۔ وسیع خان نے انسونی کر دی۔ یوسف 15 منٹ میں وہاں موجود تھا۔ وسیع خان نے ساری بات اسے بتائی تو یوسف نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اسے پکڑا اور گھسیٹ کے گیٹ سے نکالا اور گاڑی میں ڈال دیا۔ میں پولیس کو فون کر دوں گی، ہانیہ کی امی نے چیخ کے کہا، مگر وسیع خان کی حالت اس وقت بالکل پاگلوں جیسی ہو رہی تھی۔ جس کو مرضی چاہے فون کرے، اگر میری بہن کو کچھ ہوا تو یاد رکھیے کہ بیٹی آپ کی بھی گھر میں نہیں رہے گی۔ وسیع خان نے دھمکی دی اور گیٹ سے نکل گیا۔ یوسف کے دل میں جیسے کسی نے خنجر مارا تھا، مگر وہ خاموشی سے وسیع خان کے حکم کی تعمیل کرتا رہا۔ اگلے 20 منٹ میں وسیع خان اور یوسف نے اسے مار مار کے ادموا کر دیا۔ پہلے تو اس نے کچھ نہ بتایا مگر جب حد ہو گئی تو بول اٹھا۔ وہ بڑی بیگم اور چھوٹی بی بی تھوڑی دیر کے لیے جب ہاسپٹل گئی تھی تو گھر پہ عادل صاحب اور ان کے دوست اقبال بٹ تھے۔ جب بی بی آئی تو میں نے ان سے پوچھا تو ان دونوں نے کہا اندر بلا لو۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ ہانیہ کو نہیں بتاؤں اور میں نے یہی کیا۔ وہ رک رک کے بول رہا تھا۔ وسیع خان اور یوسف کا خون کھولنے لگا۔ آگے بھونکو، وسیع دھاڑا۔ وہ بی بی کو شاید اوپر سٹور لے گئے تھے، پھر بیگم صاحبہ آ گئی اور مجھے نہیں پتا، میں نے صاحب کے کہنے کے مطابق انہیں یہی کہا تھا کہ ان کی سہیلی نہیں آئی۔ کتے کمینے! وسیع خان کی آواز اتنی اونچی تھی کہ کمرے کی دیواریں تک لرز اٹھی اور لاتوں گھونسوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ آ کے نبٹتا ہوں، پہلے میں وہاں سے ہوا ہوں، وسیع خان نے کہا اور یوسف کے ساتھ کمرے سے نکلا۔ یوسف نے لکڑی کے دروازے کو لاک کیا اور دونوں باہر نکل آئے۔ ہانیہ اور اس کی امی بیل کی آواز پہ بھاگ کے باہر آئی مگر وہ دونوں اندر آ چکے تھے۔ آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ یوسف نے پوچھا تو وہ گھبرا کے بولے۔ اس کا کیوں پوچھ رہا ہو؟ دیکھو میں ابھی اپنے شوہر کی موت کے صدمے سے نہیں نکلی، مجھے اور دکھ نہ دینا، انہوں نے کہتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں آپ کی تکلیف سے زیادہ اپنی بہن کی عزت کی پرواہ ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو یاد رکھیے گا کہ ہم علاقۂ غیر کے لوگ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، اپنے مجرم خود پکڑتے ہیں اور سزا بھی خود دیتے ہیں۔ وسیع خان بے رحمی سے کہہ کے اندر بڑھا۔ اندر کیوں جا رہے ہو؟ سٹور کہاں ہے آپ کا؟ یوسف نے پوچھا تو وہ آہستگی سے ان کے آگے چلنے لگی۔ ریلنگ کو پکڑ پکڑ کر وہ اوپر آئے۔ سانسیں ہلکی ہلکی پھول رہی تھی۔ وسیع خان کا ایک ایک قدم یوں اٹھ رہا تھا کہ جیسے کوئی اپنے قدموں سے چل کے دوزخ کی بھڑکتی آگ میں جا رہا ہو۔ دل کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ دونوں اس وقت شراب پیے ہوئے تھے۔ یہ جملہ بار بار کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ہنڈیل رہا تھا۔ شیطان اگر ساتھ بد مست بھی ہو تو انجام کی بخیر توقع ناممکن تھی۔ اس نے کتنی ہی دعائیں رب سے مانگ لی تھی۔ یہ ہے، انہوں نے بند دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وسیع خان نے باہر سے دروازے کا
ہینڈل گھمایا اور پھر اگلے پل یہ سوچ کے نہ جانے وہ کس حالت میں ہوگی۔ 1 منٹ وسیع خان، یوسف نے کہہ کے دروازہ بجایا۔ نگاہ بی بی، چھوٹی بی بی۔ اندر سے کوئی چیز گرنے کی آواز آئی۔ چھوٹی بی بی آپ اندر ہیں؟ یوسف نے دوبارہ پوچھا تو اندر سے کسی نے زور زور سے دروازے پہ کوئی چیز ماری۔ یوسف کھولو نا دروازہ، وسیع خان نے کہا۔ یوسف کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ 1 منٹ بیٹا، میں بھی بیٹی والی ہوں۔ ہانیہ کی امی اندر گئی اور اسے سینے سے لگا کر باہر لے آئے۔ وسیع خان بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور اسے بازو میں اٹھا کے نیچے اترا۔ اپنے بیٹے کو کل گھر میں رکھیے گا، چاہتے ہوئے یوسف نے کہا اور تیزی سے سیڑھیوں سے اتر گیا۔ وسیع خان نے اسے اپنی گاڑی میں پچھلی سیٹ پہ ڈالا اور بنگلے پہ لے آیا۔ یوسف کچھ جوس فریج سے نکال کے لے آؤ، وسیع خان نے کہا۔ یوسف لے کے آیا تو وسیع خان کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ دروازے پہ دستک دے کے اندر آ گیا۔ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی، سر گھٹنوں میں دے رکھا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ پاس نہیں تھا۔ وسیع خان نے ادھر ادھر نظر ڈالی مگر پھر تھک کے بیٹھ گیا۔ یہاں زنانہ کپڑے کہاں ہوں گے؟ میرا دماغ کچھ کام نہیں کر رہا یوسف۔ وہ اٹھ کے بے قراری سے ادھر ادھر پھرنے لگا۔ یوسف نے الماری کھولی اور وہاں سے مردانہ چادر نکال کر اس کے ارد گرد ڈالی۔ یوسف نے اسے کچھ نہ بتانے کی قسم کھا لی ہے۔ اسے کہو کچھ تو بولے، مجھ سے جھگڑے کہ میں اس کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکا۔ یہ نہ سمجھ تھی میں تو نہیں تھا کہ چوکیدار کے ساتھ اندر بھیج دیا۔ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو رہا تھا۔ نگاہ کی خاموشی واقعی پریشان کن تھی۔ جب وسیع خان کا دماغ بالکل سن ہو گیا تو وہ کمرے سے نکل گیا۔ شاید اسے یقین تھا کہ یوسف سے وہ تمام باتیں کہہ دے گی۔ نگاہ، پہلی دفعہ یوسف نے اس کا نام لے کر پکارا مگر اس بے جان وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ نگاہ، ادھر دیکھو میری طرف۔ یوسف نے اس کا ہاتھ تھام لیا جو برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ بولو نگاہ، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے وہاں؟ اس نے آہستہ آہستہ چہرہ اوپر اٹھایا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ خود کو سنبھالو، مضبوط کرو، تم تو بہت بہادر ہو۔ یوسف، ہاں بولو کیا ہوا وہاں؟ گیٹ سے اندر گئی تو چوکیدار نے مجھے دوسری منزل پہ ہانیہ کے کمرے کے ساتھ جو کمرہ تھا وہاں بٹھایا اور کہا ہانیہ بی بی کو بھیجتا ہوں۔ وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہ رہی تھی، اپنے اندر کا گھمال نکالنا چاہ رہی تھی مگر وسیع لالا کے سامنے ناممکن تھا۔ اور یوسف وہ واحد ہستی تھی جس سے وہ ہر بات کر سکتی تھی کیونکہ اس سے کوئی جھجک نہ تھی۔ پھر کیا ہوا؟ میں کمرے میں بیٹھی تھی کہ 2 لڑکے آ گئے، وہ عجیب گانے گانے لگے۔ میں کمرے سے نکلنے لگی تو ہاتھ سے پکڑ لیا، میں چیخنے لگی تو بدتمیزی کرنے لگے۔ ایک نے زبردستی میرا دوپٹہ چھین لیا، میں بھاگی تو بدحواسی میں نیچے کی بجائے اوپر کی طرف نکل گئی۔ وہاں دروازہ کھول کے اندر سے بند کرنا چاہا مگر وہ دونوں وہاں بھی آ گئے اور وہ رکی، اس کے ساتھ یوسف کی دھڑکنیں بھی رکنے لگی اور دروازے میں کھڑے وسیع خان کی ٹانگیں بالکل بے جان ہونے کو تھی۔ نگاہ، رکو مت، اپنے اندر کا غبار نکال دو۔ بس بدتمیزی کرنے لگے۔ پھر اچانک نہ جانے انہیں کیا ہوا کہنے لگے تمہیں چھوڑ دیں گے اگر، اس کی سسکی نکلی، اگر ہمیں ناچ کے دکھاؤ گی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی تو انہوں نے میرے ہاتھ باندھ دیا اور منہ بھی کپڑے سے باندھ دیا، اور پھر شاید چوکیدار نے انہیں کچھ کہا تھا تب وہ بھاگ گئے۔ پھر مجھے نہیں پتا میں یہاں تک کیسے آئی۔ باہر وسیع خان نے اور اندر یوسف نے لمبی سانس خارج کی۔ بس کوئی اور تکلیف تو نہیں دی نا؟ یوسف، کیا یہ کم تھی؟ وہ سسک پڑی۔ تم جیسی بہادر لڑکی کے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ تمہیں خود کو وسیع خان کے لیے جوڑنا ہے، وہ بہت بکھر گیا ہے، تم خود کو سمیٹو گی تو وہ ٹھیک ہوگا۔ یوسف نے اس کے ہاتھ پہ ہلکا سا ہاتھ رکھ کے کہا تو اس کی نظریں جھک گئی۔ یوسف، آئندہ میرے راستے میں کبھی مت آنا۔ آج وہ نگاہ مر گئی جو تمہارے قابل تھی، مر گئی وہ نگاہ۔ وہ منہ پھیر کے بولی، نگاہ، میں کل بھی تمہارے قابل نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہوں۔ اس چھوٹی سی بات سے تمہاری حیثیت کم نہیں ہوئی بلکہ اور اونچی ہو گئی ہے۔ میں نے کل بھی تمہاری راہوں کی آس نہیں کی تھی اور آج بھی وہ راہیں اتنی ہی شفاف ہیں اور میری آس امید سے بہت دور ہے۔ یوسف نے مسکرا کے کہا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ ایمل خان اور اس کے 2 ملازموں پر گاؤں سے باہر والے راستے پہ فائرنگ ہوئی۔ ملازم تو دونوں موقع پر ہی ختم ہو گئے، البتہ ایمل خان کو 3 گولیاں لگی تھی۔ اسے ہسپتال پہنچایا گیا جہاں اسے آپریشن تھیٹر شفٹ کر دیا گیا۔ قبیلے کا ہر شخص پہنچ چکا تھا۔ اشمل خان کو بیٹے کی حالت کی خبر نہیں دی گئی تھی کہ وہ شہر اپنا چیک اپ کروانے گئے تھے۔ 3 گھنٹے کے آپریشن کے بعد اس کے بازو اور سینے میں سے گولیاں نکال لی گئی۔ ڈاکٹر نے آپریشن کی کامیابی کی خوشخبری دی تو سب نے رب کا شکر ادا کیا۔ ایمل بچے، تم لوگوں کے ماں باپ اب صدمے سہنے کے قابل نہیں ہیں، کہتے ہوئے قندیل رو پڑی۔ کھو دینے کے احساس سے وہ آشنا تھی۔ اپنا یوسف وہ اپنے ہاتھوں سے کھو چکی تھی۔ 10 دن بعد ایمل حویلی آ گیا۔ سب وہیں جمع تھے، باقی سب اپنی ہی باتوں میں لگے تھے۔ اس جھگڑے پہ ہر کوئی اپنی رائے دے رہا تھا۔ اگر یہ بادشاہ کھیل قبیلے سے ہو جاتا تو ہم ان سے بدلے میں یوسف کو مانگ لیتے، کمال خان نے کہا تو سب افسردہ ہو گئے۔ زر خان، زوار، شمل خان اور باز ارزم سب نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن جرگہ بلایا جائے۔ ملازموں کو سب قبیلے کی طرف روانہ کیا گیا کہ جرگے کی اطلاع دی جائے۔ زر خان، ایک اور جھگڑا اور خون بہا، پھر کسی ماں کی گود اجاڑی جائے گی۔ کیوں زر خان؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے تم لوگوں سے۔ قندیل ان سے الگ الگ کے رو دی۔
قندیل دیکھو، ہر جرم کی سزا ہوتی ہے، یہ اسلامی طریقہ ہے، قتل کا بدلہ قتل، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، مگر سزا تو بے گناہوں کو ہی ملتی ہے نا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، سزا بے گناہوں کو اور معصوموں کو ملتی ہے، جیسے میرے جرم کی سزا میرے بچے نے سہی۔ قندیل اس فیصلے کی آگ میں آج تک جل رہا ہوں میں۔ زرخان قندیل کو بازوؤں میں بھر کے بے حوصلہ ہو گئے۔ زرخان، کیا معاف کر دینا، درگزر کر دینا پہلا قدم نہیں ہوتا، اچھائی کی طرف ایک قدم تو اٹھانے کی کوشش کریں۔ دیکھو قندیل، ہم شمل خان کو مجبور نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ تو ان کا ہے، ان کے 2 ملازم مرے ہیں، بیٹے کو 3 گولیاں لگی ہیں، اب اگر وہ چاہیں تو بدلے میں 2 عورتیں مانگ سکتے ہیں یا 4 ملازم، ہم انہیں اپنے فیصلے تو نہیں دے سکتے نا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ قندیل نے خود کو سنبھالا۔ آج وسیع خان کے ساتھ اس کا غرور اور فخر نہیں تھا، وہ بہت ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ یوسف کو بہت دکھ ہو رہا تھا اسے یوں دیکھ کے۔ پچھلی سیٹ پہ وہ بیٹھی تھی، مگر یوں لگ رہا تھا کہ کہیں گم ہو گئی ہو، اس سے پہلے تو اس کی خاموشی بھی بولتی تھی۔ وسیع خان، اگر انجام بخیر ہو جاؤ تو تکلیفوں کو بھول جانا چاہیے، عمر بھر کا روگ بنا لینے سے زندگی ایک نقطے پہ رک جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مجھ سے زیادہ بڑا زخم کسی کے دل میں نہیں لگا، مگر میں نے سب کچھ اللہ کی رضا سمجھ کے سہ لیا ہے۔ میں، وسیع خان، تم اور چھوٹی بی بی اس چھوٹے سے زخم کو اپنے اپنے دل میں چھپا لیں گے اور برا خواب سمجھ کے بھول جانے کی کوشش کریں گے۔ حویلی جا کے اگر اس کی بات کی ہلکی سی بھنک بھی پڑ جائے، بڑے خان یا بی بی کو پڑ گئی تو ماں باپ کے دل بہت کمزور ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ یوسف کو بولنا پڑا، وہ ان دونوں کو سنبھالنا چاہتا تھا۔ مگر یوسف، میں ان کمینوں کو چھوڑوں گا نہیں تو نہیں، عزت سے تو ان کی بہن اور ماں بھی نہیں رہے گی۔ وسیع خان روایتی پٹھان تھا۔ لالا، نگاہ بھائی کے لہجے پہ کانپ گئی۔ لالا، اس کی امی اور ہانیہ بہت اچھی ہیں، وہ خود بھی بیٹے کے رویے سے پریشان رہتی تھی، وہ لا علم ہوں گی، اس بیٹے نے انہیں بھی بہت تنگ کر رکھا ہے۔ یہ سب کچھ اگر تمہیں پہلے سے پتا تھا تو تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا تھا؟ وسیع خان اس پر برس پڑا۔ لالا، میری تو دوست تھی ہانیہ۔ بند کرو بکواس، اگر تمہیں اشارتاً بھی اس کے بھائی کے کرتوت ہمارے گوش گزار کر دیتی تو میں کم از کم محتاط تو رہتا۔ وہ اذیت سے گویا ہوا۔ خان، اس لڑکے کو راہ راست پر لانا ضروری ہے تاکہ آئندہ کوئی اس تکلیف سے نہ گزرے اور اپنی ماں اور بہن کا بھی خیال کرے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم یوسف، سبق تو سکھائے بغیر مجھے بھی سکون نہیں ملے گا۔ وسیع خان نے تائید کی۔ یوسف کی بات کی تو نگاہ نے خاموشی میں یافیت سمجھی۔ حویلی واپس آئے تو دل میں چور تھا، مگر وہاں تو اور ہی قصہ تھا۔ بابا جان کی چچا زاد بہن کی شادی کسی دوسرے قبیلے میں ہسوئی تھی اور اس کے بیٹے نے 2 قتل کر ڈالے تھے۔ سلطان خان، گل بی بی اپنی ہی پریشانی میں تھے، جو کچھ بھی تھا ان کی چچا زاد بہن کا معاملہ تھا۔ پتہ ہے وسیع خان، یوسف کے قبیلے کے بندے مارے گئے ہیں۔ بڑے اندرونی دروازے کے پاس کھڑے یوسف کے کانوں نے یہ جملہ سنا تو یوں لگا کہ بم پھٹا تھا۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا، حالانکہ وہ بی بی جسے ملنے آ رہا تھا۔ اچھا، کیا کوئی ملازم تھا یا قبیلے کا کوئی؟ وسیع خان نے پوچھا۔ وہ ملازم تھے، اس کے ساتھ اور دوسرا ان کے قبیلے کے سردار کا بھائی تھا۔ تینوں میں 2 کی موت ہو گئی اور 1 زخمی ہے، آگے مجھے پتہ نہیں، سلطان نے بتایا۔ ویسے بابا جان، یہ کتب کاکا جی کا بیٹا تھوڑا شیطانی فطرت کا ہے، جان بوجھ کے فساد کرتا رہتا ہے، وسیع خان نے کہا۔ پر اب ہم اس سے تو برا نہیں کہہ سکتے نا۔ واہ رے قبیلوں والوں، غلط ہو کے بھی نہ ماننے والوں، یوسف کا دل پھٹا، نہ جانے میرے قبیلے پہ کیا قیامت گزر رہی ہوگی۔ وہ خود کو نارمل کر کے اندر آیا۔ السلام علیکم بڑے خان۔ یوسف کی سلطان خان سے کافی دنوں بعد ملاقات ہو رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو یوسف؟ تمہیں کیا شہر جانے کا شوق پڑا ہے؟ سلطان خان نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ آپ ٹھیک ہیں خان جی؟ اس نے پوچھا۔ کرم ہے اس مالک کا۔ خان، میں بی بی سے مل لوں؟ یوسف نے جلدی سے وہاں سے نکلنا چاہا۔ اچھا جاؤ مل لو۔ سلطان خان کی اجازت ملی تو فوراً نکلا۔ راہداری میں نگاہ مل گئی۔ کیسی ہو؟ پہلی دفعہ یوں ہوا تھا کہ نگاہ کے بجائے یوسف نے شروعات کی تھی۔ پہلے تو کبھی تم نے مجھ سے ہم کلام ہونے کی کوشش نہیں کی، تو پھر آج کیوں؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ کیا بدل گئی ہوں؟ تمہارے برابر ہو گئی ہوں؟ تمہیں میرے قبیلے نے بے حیثیت کیا اور مجھے کسی اور نے؟ آخری جملہ اس نے طنزاً ہنستے ہوئے کہا۔ اب دونوں برابر ہیں نا؟ وسیع خان نے کمرے سے نکلتے ہوئے یہ جملے سنے ضرور تھے، گویا نگاہ اب اس مسئلے کو اپنی ذات بنا کے خود کو نفسیاتی مریضہ بنانا چاہ رہی ہیں۔ وسیع خان نے دکھ سے سوچا۔ نگاہ، نہ یوسف کم حیثیت ہے اور نہ تم۔ میں انشاءاللہ تمہیں تمہاری اسی کی خوشیاں ضرور دلاؤں گا۔ میں نے یوسف کے اندر کے اچھے انسان کو بہت پہلے پرکھ لیا تھا، مگر شاید میں سنگ دل بننے چلا تھا، مگر اس کے لیے مجھے سب کچھ سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا۔ وسیع خان سوچتا ہوا مڑ گیا۔ معاف کیجیے گا چھوٹی بی بی، چند لمحوں کے لیے اپنی اوقات بھول گیا تھا۔ یوسف شرمندہ ہو گیا اور بی بی جان سے ملے بغیر پڑ گیا۔ یوسف، تم تو میری خوشیوں کی آخری حد ہو، مگر میں کیوں اب تم سے رشتہ باندھوں؟ میرے ساتھ جو بھی ہوا، ہمارے قبیلوں میں اس بات پہ عورت بے گناہ بھی ہو تب بھی سزا کی حقدار ہوتی ہے، تو پھر کیوں میں تمہیں ذہنی اذیت دوں اور تم احسانوں کے بوجھ تلے مجبوراً مجھ سے شادی کرو؟
اور میں جانتی ہوں لالا تمہیں اب بھی قبول نہیں کریں گے اگر کوئی معجزہ نہ ہو جائے تو۔ وہ سوچتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ یوسف کو اس سے پہلے اپنی ذلت کا احساس کبھی اتنا نہ ہوا تھا جتنا آج نکاح کی وجہ سے ہوا تھا۔ کیا سمجھ رکھا اس نے مجھے؟ کیا میں اتنا بے وقوف ہوں؟ اب احساس دلاؤں گا تمہیں کہ میری بھی کوئی اہمیت ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ یوسف نے سوچ لیا، پھر وہ واقعی سخت ہو گیا۔ وہ اگر سامنے آتی تو راہ بدل لیتا، 2 3 دن اندر نہ آتا۔ بابا جان حیرت ہے، کل جرگے میں فیصلے کا دن ہے اور خان خیل قبیلے نے کوئی فیصلہ نہیں بھجوایا۔ وسیع خان نے باپ کو بتایا، وہ بھی حیران ہوئے۔ بندے مانگے تب بھی تو 1 دن پہلے بتاتے، اور اگر زمین مانگے تب بھی کم از کم اطلاع تو دے سکتے ہیں۔ سلطان خان نے کہا، دیکھیے کل کیا ہوتا ہے۔ وسیع لالا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ نگاہ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ بولو۔ آپ ادھر آئیے نا۔ اس کے کہنے پہ وسیع خان اٹھ کے اس کے کمرے میں آ گیا۔ بولو۔ لالا یوسف کہاں ہے؟ نے ڈائریکٹ بات کی۔ کیوں؟ وسیع خان نے نظریں چرائی۔ وہ شہر والے بنگلے پر ہے نا، اور آپ نے بھیجا ہے نا؟ اس نے اگلا سوال پوچھا تو وسیع خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ لالا ہانیہ کا فون آیا تھا، وہ لوگ بہت پریشان ہیں، پلیز اس کی امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آپ یوسف سے کہیے اس کے بھائی کو چھوڑ دے۔ ہانیہ بہت رو رہی تھی۔ نگاہ نے وسیع خان کو بتایا تو وہ ماتھے پہ شکن لا کے بولے، رونے اور منتیں کرنے سے اس کو عقل نہیں آئے گی، اور میں اتنی بڑی بات کے بعد اسے چھوڑ دوں؟ ناممکن۔ اسے کہنا زندہ لوٹ آئے گا مگر اپنے حصے کی سزا کاٹ کے۔ وہ کہہ کے جانے لگا تو وہ بھاگ کے وسیع خان کے آگے آئے۔ لالا اس کی امی ہسپتال میں ہے، ابو کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، ایسے سہارے سے بے سہارا ہونا اچھا ہے۔ لالا میں نے تو آئندہ یہ دوستی کے چکر ہی کو ختم کر ڈالا، ایک دفعہ اس کے بھائی کو واپس کر دے، میں ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم کر دوں گی ان سے۔ وہ منت کے سے انداز میں بولی، ہرگز نہیں۔ وسیع خان پہ کچھ اثر نہ ہوا۔ رات پر ہانیہ کا فون آ گیا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھی اور شہر والے بنگلے کا نمبر ملایا۔ ہیلو۔ فون شاید منظور نے اٹھایا تھا، وہاں 2 ہی تو تھے۔ منظور؟ یوسف کہاں ہے؟ بات کرواؤ میری، نگاہ نے کہا تو کچھ دیر بعد وہ لائن پہ تھا۔ ہیلو یوسف، میں نگاہ بول رہی ہوں۔ جی بولیے چھوٹی بی بی۔ وہ مکمل طور پر انجان بنا تھا۔ ایک بات مانو گے؟ نہیں، میں آپ کا ملازم ہونے کے باوجود یہ گستاخی کروں گا؟ تم لاکھ پتھر بننے کی کوشش کرو یوسف، میں تمہارے دل کی دھڑکنوں کو یہاں بھی سن رہی ہوں۔ مجھے امید ہے تم اس لڑکیوں کو 1 گھنٹے کے اندر چھوڑ دو گے، میرے کہنے پہ۔ نگاہ نے بہت مان سے یہ بات کہی تھی مگر اس کا مان اور پھر بھروسہ ٹوٹ گیا جب اگلی صبح ہانیہ نے روتے ہوئے بتایا کہ بھائی کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ یوسف گویا تمہارے نزدیک میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دکھ کی لہر نے مان ٹوٹنے کا ماتم کیا۔ اس نے تڑپ کے اسے فون ملایا اور ہیلو کی آواز پہ صرف یہ کہا، اچھا کیا ہے، تم نے خود ہی میرا مان توڑ دیا۔ مان ان پہ ہوتا ہے جن سے کوئی رشتہ ہو، اور ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے، نہ مان یا نہ رشتہ نہ برابری۔ ایک دفعہ اتنی ہی بہادری سے پھر کہو تاکہ میں مان لوں یوسف کہ تم جھوٹ بھی بولتے ہو اور ایسے کہ سچ ماننے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ہنسی۔ میں اسے آپ کی خوش فہمی کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں؟ ویسے ایک بات بتاؤں، جس سے مجھے بہت محبت ہے وہ کچھ دنوں میں آپ کے سامنے ہوگی، میں شادی کر رہا ہوں۔ یوسف نے بم پھینکا۔ وہ ساکت ہو گئی۔ یوسف تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ بالکل سچ۔ وہ مجھے آپ کی طرح زمین پر پڑا پتھر نہیں سمجھتی کہ جب چاہا اٹھا کے رنگ دیا اور جب جی چاہا ٹھوکر مار کے پھینک دیا۔ کیا میں تمہیں ایسا سمجھتی ہوں یوسف؟ نگاہ کو اپنی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ یوسف تم میرے علاوہ اگر کسی کے ہوئے تو یاد رکھنا اپنے ساتھ تمہیں بھی مار ڈالوں گی۔ تم کیسے اتنے آرام سے میری محبت کو رسوا کر سکتے ہو؟ کون گواہ ہے ہماری محبت کا؟ کب اقرار کیا تم نے؟ یوسف سارے آداب بھول گیا۔ میری بات کان کھول کر سن لو نگاہ، نہ تم مجھ پر اپنی محبت تھوپ سکتی ہو اور نہ ہی جبراً میری زندگی میں آ سکتی ہو۔ یوسف میرے سامنے کم از کم ایک دفعہ یہ ساری باتیں ضرور کرنا، تمہارے چہرے کو دیکھ کے مجھے یقین آئے گا، ایسے تو کبھی نہیں مانوں گی۔ اس نے قطعی انداز میں کہا۔ میں حیران ہوں کہ تم کس خاندان کی بیٹی ہو اور کر کیا رہی ہو۔ تمہیں زندگی کی کہانی میں صرف مرد کردار کی ضرورت ہے، چاہے وہ تمہارے گھر کا ادنا سا ملازم ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کا واسطہ یوسف چپ کر جاؤ، مجھے اتنا ذلیل مت کرو۔ میں اپنے گناہ کو تسلیم کرتی ہوں، جو تم سے محبت ہے وہ آج بھی ہے، کل بھی تھی اور ہمیشہ رہے گی، مگر آج کے بعد نگاہ کبھی تمہارے راستے میں نہیں آئے گی۔ اس نے فیصلہ سنا کے فون رکھ دیا اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ تو پھر شمل خان، کیا فیصلہ ہے؟ زر خان نے پوچھا۔ آج رات تک ہمیں فیصلہ ان کی طرف بھجوانا ہے، زر خان، پلوشہ اور میرا یہ خیال ہے کہ بلکہ ایمل خان نے بھی یہی کہا ہے کہ ایمل خان کو لگنے والی 3 گولیاں معاف کر دینی چاہیے، اور جو 2 ملازم ہمارے قتل ہوئے ان کے خون کا بدلہ خون نہیں بلکہ مال لیں گے تاکہ ان کے گھر والوں اور بچوں کو سہارا ہو جائے۔ انہوں نے فیصلہ بتایا تو زر خان اور زوار دونوں نے خوش ہو کے انہیں گلے لگایا۔ زر خان، یہ میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ اس کے گھر میں اس کے بچے ہی ہیں، اور یوسف کے بعد میں معاف تو کر سکتا ہوں مگر بچہ نہیں چھین سکتا ماں کی گود سے۔ وہ دکھی ہو کے بولے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لالا۔ ارزم نے بھی ان کا فیصلہ سراہا۔
اور یقین کرو اگر اللہ نہ کرے ایمل کو کچھ ہو بھی جاتا تو بھی میں یہی فیصلہ کرتا۔ میں جانتا ہوں تمہیں، زوار نے کہا۔ فیصلہ لکھ کے زوار خان نے بھجوا دیا۔ ہیلو، کون مراد؟ موبائل پہ بیل ہوئی تو زر خان نے ریسیو کیا۔ بابا کیا ہوا ہے ایمل خان کو؟ اس کی آواز کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، اللہ نے بچا لیا ہے۔ پھر انہوں نے تمام بات بتا دی۔ یہ لو ایمل خان آ گیا، بات کرو۔ زر خان نے ایمل کو اندر آتے دیکھ کے کہا اور موبائل اسے دیا۔ مراد بتا رہا تھا کہ ہدا کے انجیکشن کا کورس مکمل ہو چکا ہے اور وہ لوگ پرسوں کی فلائٹ سے آ رہے ہیں، پھر 6 ماہ بعد دوبارہ چیک اپ کے لیے جائیں گے۔ اس نے ایک اور خوشخبری سنائی۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایمل خان باہر آیا اور عائزہ کا نمبر ملایا۔ تیسری بیل پہ ہی اس نے اٹھا لیا۔ مبارک ہو بھائی اور بھابھی کے آنے کی خوشی مبارک ہو۔ تھینک یو ایمل۔ سنو، رات 12 بجے میں تم سے بات کروں گا، جاگنا میری خاطر۔ پہلی سے دوسری بیل ہوئی تو فون بند کر دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ مسکرائی۔ اور واقعی اس نے بھی پورے 12 بجے فون کیا اور عائزہ بھی بالکل تیار تھی، پہلی ہی بیل پہ اٹھا لیا۔ سوری ڈیئر، میں نے تمہیں جگایا، بل کے تنگ کیا۔ ایمل میں خوش ہوں، اگر روز تنگ کرو تو۔ اچھا چلو، آج تمہیں ایک اچھی چیز سناتا ہوں، آنکھیں بند کرو اور سنو۔ بولو، وہ مسکرائی۔ اے چاند سنو، کچھ بات کہو، تیری بات چلے میری رات کٹے، بات کرو اس بستی کی، بادل بارش اور مستی کی، یا بات کرو اس بندھن کی، پائل چوڑی اور کنگن کی، یا بات کرو ان سپنوں کی جنہیں تم بھی سوچا کرتے ہو، خوابوں میں پوجا کرتے ہو، یا ہوا میں اڑتے آنچل کی جو جب لہرائے یا کچھ یاد ڈھلے، تیرا چین چرائے، تیری نیند اڑائے، تم مجھ سے کہو کچھ بات کرو، تیری بات چلے میری رات کٹے، اے چاند سنو کچھ بات کہو، اے چاند۔ ایمل، عائزہ نے دھیرے سے پکارا۔ آئی لو یو سو مچ، عائزہ کہے بنا نہ رہ پائے۔ می ٹو ڈیئر، اسی لیے تو میں نے اماں اور بابا جان کو کہہ دیا ہے کہ میں 5 سال کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ گھبرائی۔ اس طرح وہ میری شادی جلدی کر دیں گے اور پھر میں یہی رک جاؤں گا، وہ کہکا لگا کے بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ انسان کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، انسان تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ بابا بہت اچھا فیصلہ کیا خان خیل قبیلے نے، میں تو حیران رہ گیا ہوں، وسیع خان نے کہا۔ ہاں، حیرت تو مجھے بھی ہوئی ہے، مگر فیصلے والے دن بدل نہ جائیں، سلطان خان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ بابا، فیصلے بدلنا وہ بھی جرگوں میں کوئی آسان کام ہے کیا؟ وسیع خان نے کہا۔ رات وسیع خان اپنے کمرے میں آیا تو ایک خیال اچانک ہی وسیع خان کے دماغ میں آیا۔ یوسف، ہاں، اگر ایک قدم خان خیل قبیلے نے اٹھایا تو ایک خوشی انہیں ہم دیں گے، ہاں، بہت بڑی خوشی، اور یوسف سے میں وعدہ لے لوں گا کہ وہ نگاہ کو اپنائے گا، اس طرح اس کی حیثیت بھی قابل اعتراض نہیں رہے گی اور نگاہ کو بھی خوشی مل جائے گی۔ اپنی اس کوتاہی کے بعد تو میں اسے ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ بابا سے بات کیسے ہو؟ وہ ساری رات سوچتا رہا اور بالآخر ذہن میں ایک پلان بنا ڈالا۔ صبح وہ بابا کے پاس آن بیٹھا۔ بابا، ایک بات کروں، اگر مانو تو؟ وہ بالآخر ہمت کر کے وسیع خان نے بات شروع کی۔ بولو وسیع خان، تمہاری بات کو ہم نے کبھی بھی غیر اہم نہیں سمجھا۔ بابا دیکھیے، خان خیل قبیلے نے باچا خیل قبیلے کو جان کے بدلے جان بخش کر کتنا بڑا قدم اٹھایا ہے نا؟ ہاں، اگر فیصلے والے دن بھی ان کا فیصلہ یہی رہا تو وہ واقعی قابل تعریف ہوگا۔ سلطان خان کو بھی تسلیم کرنا پڑا۔ تو بابا، جب کوئی ایک قدم اچھا اٹھائے تو ایک قدم دوسری طرف سے بھی تو اٹھنا چاہیے نا؟ کیا مطلب؟ باچا خیل قبیلہ کیا کرے؟ سلطان خان کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ ان کا دکھ دور کرنا باچا خیل قبیلے کا نہیں بلکہ ہمارے قبیلے کے لیے ممکن ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ؟ جی بابا، کیا ہم ان کا یوسف ان کو نہیں لوٹا سکتے؟ مجھے خود بھی یوسف سے بہت پیار ہو گیا بابا، وسیع خان نے اقرار کیا۔ وسیع خان، یہ کیسے ممکن ہے؟ نہ ہمارا جھگڑا، نہ کوئی مسئلہ، اور درمیان میں ہم اٹھ کھڑے ہوں، ناممکن۔ سلطان خان کو غصہ آیا۔ بابا جان، نیک قدم اٹھانے کے لیے وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، اور پھر آپ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں، وہ بنا کسی وجہ کے کوئی بات نہیں کرتا۔ وسیع خان نے اشارہ کیا تو سلطان خان کے کان کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کھل کے بولو۔ بابا، یوسف اس بہانے یہاں سے جائے گا تو پھر اس کی حیثیت ہمارے برابر ہو جائے گی، تب میرا مطلب ہے وہ نگاہ کے لیے اچھا انتخاب ہوگا۔ وہ نظریں ملائے بنا بولا۔ نگاہ کے لیے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جواباً وسیع خان نے انہیں تمام بات بتا دی۔ پہلے تو وہ اتھے سے اکھڑ گئے، مگر رفتہ رفتہ وسیع خان کے سمجھانے پہ پریشان سے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ بابا، قصوروار یوسف نہیں ہے، وہ تو صاف منکر ہے، بات نگاہ کی ہے۔ پہلے تو میں بھی یہ جاننے کے بعد کافی غصے میں آ گیا تھا،
مگر پھر ذرا دماغ کو ٹھنڈا کیا اور بات دبا دی کہ ہوا دینے سے بے عزتی اپنی ہی ہوگی، اس لیے ابھی تک عزت اللہ کے حکم سے قائم ہے، اگر زبردستی پہ آ جاتا تو وہ یقیناً باغی ہو جاتی۔ اب دونوں طرف سے بھرم قائم ہے، آپ بھی اسی موقع سے فائدہ اٹھائیے اور اسے درمیان سے نکال دیں۔ اگر وہ نگاہ کی طرف لوٹا تو یقیناً ہماری حیثیت کے برابر ہی رشتہ ہوگا۔ وسیع خان نے ہر بات وضاحت سے کر دی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے اور پھر وسیع خان کی حمایت کر دی۔ یوسف شہر چل گیا ہوا تھا، رات گئے وہ لوٹا تو وسیع فوراً اس کے پاس پہنچا اور اسے کندھوں سے تھاما۔ یوسف، آج میں تمہیں وہ خبر دے رہا ہوں جو ایک دوست اپنے دوست کو دے سکتا ہے۔ ارے وسیع خان، آپ نے تو مجھے اپنا دوست کہہ کر نہ جانے کیا سے کیا بنا دیا، یوسف نے مسکرا کے کہا۔ یوسف، تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وسیع خان نے اس کے آگے سوال رکھا۔ سچ بتاؤں؟ بالکل سچ، اپنی ماں کے چہرے کو ایک دفعہ چوم لوں، وہ مسرت سے بولا تو وسیع خان نے اسے مسکرا کے دیکھا۔ تو بار بار چومنا اپنی ماں کا چہرہ؟ ہم تمہیں واپس بھیج رہے ہیں۔ کیا وسیع خان، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یوسف کو جیسے سمجھ میں نہ آیا ہو۔ وسیع خان نے اسے بٹھا کے آرام سے سمجھایا تو وہ رو دیا۔ مگر یوسف، ایک درخواست اور بھی ہے تم سے۔ حکم کرو وسیع خان، آج جو کہنا ہے کہو، سب مانوں گا۔ وہ دریا دلی کے موڈ میں تھا۔ تم جانتے ہو نا کہ نگاہ تمہیں چاہتی ہے؟ بھائی تھا اس لیے الفاظ کا محتاط استعمال کیا۔ جی، اگر جانے سے پہلے تم اسے اپنے نکاح میں لے لو تو یقیناً میرا مان بھی رہ جائے گا، کیونکہ میں نگاہ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور شاید میری خود غرضی کہہ دو کہ تمہیں پرکھنے کے بعد میں نے یہ سب اس لیے بھی کیا کہ میری بہن کی خوشی اسے مل جائے۔ جب بندہ خود محروم ہونا تو پھر دوسروں کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ میں اپنی بہن کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، وسیع خان نے بالآخر کہہ ڈالا۔ وسیع خان، اگر اتنا اعتماد دے رہے ہو تو پھر اعتبار بھی قائم رکھو۔ میں جب تک یہاں تھا بی بی میرے لیے مقدس ورگ تھی جن کے لیے میں نے کبھی بھی برا خیال نہیں کیا، مگر اب جب کہ مجھے یہ سب ایک دوست نے نواز ہی دیا تو پھر اس وعدے کے ساتھ مجھے بھیجو کہ میں لوٹ کے اس طریقے سے آؤں گا جیسے لوگ آتے ہیں۔ میں نگاہ کو یہاں اپنی امانت چھوڑ کے جاؤں گا۔ وسیع خان نے چند ثانیوں سے دیکھا اور پھر مسکرا دیا، گویا اعتبار آ گیا۔ مگر ایک بات ہے وسیع خان۔ ہاں بولو۔ نگاہ اس واقعے کے بعد مجھ سے تلخ ہو گئی ہے۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ اس واقعے کے بعد وہ کم حیثیت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں نے اپنا رویہ سخت کیا تاکہ وہ جان سکے کہ میں مجبوری میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ اب بھی جاتے سمے میں وہی انداز اپناؤں گا۔ آپ میرا ساتھ دیجیے گا اور جب میں نے ہاتھ مانگا تو میرا نام راز رکھیے گا تاکہ وہ جو غصے میں انکار کر رہی ہے وہ نہ ہو۔ اب وہ میرے علاوہ ہر کسی کو اپنانے کے لیے تیار ہے، یوسف نے سر جھکا کے بتایا۔ تم فکر نہ کرو، جو تم چاہو گے وہی ہوگا، وسیع خان مسکرائے۔ وہ بوبو جی سے ملنے آیا ہوں، یوسف نے کہا اور زہرا خانم کے کمرے میں جا کر ان کے ہاتھ چوم ڈالے۔ آپ نے مجھے بہت حوصلہ دیا۔ آج میں اگر اچھا انسان ہوں تو آپ کی وجہ سے ہوں۔ میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ یوسف کی بات پہ نگاہ کے کان کھڑے ہوئے۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ بوبو جی نے نگاہ کے دل کا سوال پڑھ لیا تھا۔ بوبو جی، کیا آپ نہیں جانتی کہ میں واپس اپنے قبیلے میں جا رہا ہوں؟ اس نے ایٹم بم پھینکا تھا نگاہ پہ۔ ارے واقعی سچ کہہ رہے ہو؟ بوبو جی خوش ہو کے فوراً بیٹھ سے اٹھی۔ جی بوبو جی۔ وہ بے طرح خوش تھا، نگاہ صدمے سے پتھر ہو چکی تھی۔ یوسف نے مڑ کے نہ دیکھا۔ اس نے بوبو جی سے ڈھیروں باتیں کی، ان کی دعائیں لی۔ جب جانے لگا تو وہ بھاگ کے سامنے آ گئی۔ یوسف، یہ کیا ہے؟ اس کی مری مری آواز نکلی۔ تم نے ہی کہا تھا نا کہ تمہارے راستے میں نہ ہوں، تو وہ راہ ہی چھوڑنے کا فیصلہ ہو گیا۔ اس نے حق مل جانے کے بعد اعتماد سے بات کی تھی۔ نہیں یوسف، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ میں مر جاؤں گی یوسف۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا چھوٹی بی بی۔ نہیں یوسف، ایسا مت کرو، میں واقعی مر جاؤں گی۔ یہ دیکھو، مجھے تم سے بہت محبت ہے، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ بوبو جی کی پرواہ کیے بنا بولے چلی گئی۔ یوسف کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ مگر میری منزل کہیں اور ہے۔ یوسف نے سنجیدگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ایسے مت کرو نکاح، جانے والے نہ جڑتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں اور نہ آنسوؤں کی زنجیروں کو۔ مجھے تو بہرحال لوٹنا تھا کہ میرا آنگن کہیں اور ہے۔ میری ماں میرا راستہ دیکھ رہی ہوں گی، میرا باپ میرے سہارے کی آس میں ہوگا، میرے بہن بھائی میرے منتظر ہوں گے۔ یوسف ترسا ہوا تھا۔ اور میں جو یہاں رہ جاؤں گی، جو تم سے یہ امید اور آس کا دامن باندھے بیٹھی ہوں، میرے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا ہم سفر بہت خوش قسمت ہوگا اور آپ بھی سب کچھ بھول جائیں گی۔ اور میری محبت، مردہ وجود سے لفظ محبت آہ بن کے نکلا۔ یوسف بھی دیکھے چلا گیا۔ محبت پھول ہوتی ہے، محبت خار ہوتی ہے، محبت بوند بھر پانی، محبت دھار ہوتی ہے، محبت گونج اکلوتی، محبت ڈار ہوتی ہے، محبت دشمن جاں بھی، محبت یار ہوتی ہے، محبت جیت بھی شاید، محبت ہار ہوتی ہے، محبت تخت ہوتی ہے، محبت دار ہوتی ہے۔
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، محبت پاس دکھتی ہے مگر اس پار ہوتی ہے۔ سنو نگاہ، محبت ہار ہوتی ہے، کہہ کے وہ کمرے سے نکل گیا اور وہ ہار گئی۔ اگر وہ واقعی ایسے روتے ہوئے اسے چھوڑ کے جا رہا ہوتا تو یقیناً رک جاتا، مگر دل کو یہ تسلی تھی کہ جلد ہی وہ اسے پا لے گا۔ کمرے میں آ کر جلدی سے باکس کھولا اور امام ضامن نکالا جو اس کی ماں نے اسے خود سے جدا کرتے ہوئے اس کے بازو سے باندھا تھا۔ یوسف کھٹکے کی آواز پہ پلٹا تو سامنے لٹی ہوئی نگاہ کھڑی تھی، جسے سب کچھ کھو چکی ہو۔ نگاہ، یوسف فوراً اٹھا تو وہ بھاگ کے اندر آئی اور اس سے لگ کے رو دی۔ پلیز یوسف مت جاؤ، نگاہ کے رشتے کو پانے کے لیے بہت سے رشتوں کو قربان کرنا عقل مندی نہیں ہے، مجھے جانے دو۔ کیسے جانے دو؟ اگر اعتبار رکھو تو کہو کہ کوشش کروں گا کہ لوٹ کے تم تک آؤں اور ہاتھوں میں ڈال کے لے جاؤں۔ یوسف نے اس کی حالت کے پیش نظر تھوڑا حوصلہ دیا۔ جانے والے بھلا کب لوٹے ہیں یوسف؟ چلو جاؤ، اللہ کے حوالے۔ وہ پلٹ گئی۔ تجربات زندگی کا حاصل ہوتے ہیں جن سے انسان قدم قدم پہ سیکھتا ہے۔ یوسف کا تو پہلا قدم ہی امتحان تھا۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق پہلے قدم پہ ہی تو پڑھا تھا اس نے۔ وسیع خان بلانے آیا تو یوسف نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، وسیع خان آپ میری جنگ بھی جیت گئے اور نگاہ کی بھی، مگر اپنی جنگ لڑنے کا حوصلہ کیوں نہیں ہے آپ میں؟ دوسروں کی جنگ بندہ انجام سے لاپرواہ ہو کے لڑتا ہے، جبکہ اپنی جنگ میں انجام اپنے حق میں ہی چاہتا ہے۔ وسیع خان نے افسردگی سے کہا، اپنی جنگ ہار جائے تو پھر زندگی جبر مسلسل بن جاتی ہے، اس کڑوی گولی کی مانند جسے نہ تھوکا جا سکتا اور نہ نگلا۔ کاش وسیع خان میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا۔ میرے دل میں تمہارے لیے دوست سے کم حیثیت کا خیال نہیں آیا۔ تم میں کوئی بات ایسی تھی جس نے ہر قدم پہ مجھے تمہارے مقابل آنے سے روکا، حتیٰ کہ جب نگاہ اور تم۔ میرا مطلب ہے یہ بات جاننے کے بعد میں کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر میں نے صرف ضبط کیا، کیونکہ نگاہ کو تو میں بچا ہی لیتا، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں بھی کوئی تکلیف ہو۔ نہ جانے تم میں ایسا کیا ہے یوسف کہ کوئی بھی تمہیں بے قدر نہیں کر سکا، حتیٰ کہ بابا جان کے دل میں بھی تمہارے لیے نرم گوشہ ہے۔ وسیع خان نے یوسف کا ہاتھ تھام کے کہا تو یوسف اس کے گلے لگ گیا۔ بہت شکریہ وسیع خان، یقین کرو میرے لیے تم سب قابل احترام تھے، ہو اور رہو گے، اور یقیناً تم جیسے انسان بہت کم ہوتے ہیں۔ خوش قسمت ماں باپ ہوتے ہیں جس کے تم جیسے بیٹے ہوتے ہیں۔ بھائی لگتا ہے ہم دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں ہی کرتے رہیں گے۔ چلو اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، 10-15 منٹ میں نکلنا ہے، جرگے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ وسیع خان کہہ کے چلا گیا تو وہ جلدی سے دل میں دعائیں پڑھتا جانے کی تیاری کرنے لگا۔ جاتے جاتے راستے میں کھڑی نگاہ پہ نظر ڈالی، مگر اس نے چہرہ موڑ لیا اور دھیرے سے وہ مسکرا دیا اور تیزی سے نکل گیا۔ گیٹ سے نکلتے لمحے اس نے اوپر منزل کی کھڑکی کی طرف دیکھا، جہاں سایہ نگاہ کے موجود ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ جرگے میں 40 سردار موجود تھے۔ کوئی بھی قبیلہ اپنی نوجوان نسل کو جرگے میں نہیں لاتا تھا کہ دشمنوں کی نظر میں نہ آ جائے۔ جرگے نے فیصلے کے مطابق 5 مربع زمین کی رجسٹری مقتولین کے حوالے کی، باقی کارروائی ہو رہی تھی۔ جب تمام معاملات طے پا گئے تو سلطان خان نے اٹھ کے کچھ کہنے کی اجازت طلب کی۔ سب متوجہ ہو گئے۔ میں سلطان خان، سردار باچا خیل قبیلہ، خان خیل قبیلے کے فیصلے کی قدر کرتا ہوں، اور دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے خون بہا میں آیا ہوا ان کا 3 ماہ کا بیٹا یوسف، جو اب ماشاءاللہ جوان ہے، میں آج اس یوسف کو دوستی کے تحفے کے طور پر خان خیل قبیلے کو واپس کرتا ہوں۔ یوسف میرا بیٹا! زر خان بے قراری سے اٹھے، ایک دم قدم لڑکھڑائے، مگر شمل خان نے انہیں تھاما۔ آرام اور حوصلے سے زر خان، خود دل کی حالت شمل، زوار اور باقی سب کی بھی غیر ہو رہی تھی۔ انہیں بھلا کب توقع تھی کہ پاک رب آج یوں انہیں اتنا نواز دے گا کہ جھولی تنگ پڑ جائے گی۔ سلطان خان، زر خان بھاگ کے یوسف کے گلے لگے۔ جرگہ ختم ہوا تو زر خان نے بے قراری سے یوسف کو تھامے رکھا۔ ابھی تک دونوں نے آپس میں کوئی بات نہ کی تھی اور ابھی تو آنکھوں کی پیاس ہی نہ بجھی تھی۔ زوار جلدی سے حویلی پہنچو، میرا دل گھبرا رہا ہے، زر خان نے کہا۔ وہ مسکرا کر گاڑیوں کی طرف بڑھے۔ یوسف کو کچھ ہوش نہ تھا، گمسم تھا، اسے علم نہ ہوا کہ کب وہ سب کے سامنے تھا۔ زر خان یہ کون ہے؟ قندیل نے حیرت سے سامنے کھڑے خوبرو اجنبی کو دیکھا جسے زر خان زنان خانے تک لے آئے تھے۔ باقی سبھی آگے بڑھی۔ زرمینہ، نگی، پلوشاں، نمل قندیل کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ ہدا، عائزہ، عبیدہ، گلوش باہر سے ہنستی کھیلتی باتیں کرتی اندر آئی، مگر پھر بریک لگ گئے۔ مراد، ایمل خان، کمال خان، جمال خان، نبیل کو اطلاع ملی تو وہ لوگ اندر آ گئے۔ بابا جان یہ کون ہے؟ مراد نے خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا۔ زر خان خاموش رہے تو مراد کی نظروں کے سامنے ایک دم یونیورسٹی میں ملنے والا لڑکا یوسف آیا۔ یوسف؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا اور پھر بے جانوں میں جیسے جان پڑ گئی۔ میرا یوسف؟ قندیل چکرا کے گرنے کو تھی کہ یوسف نے انہیں تھام لیا۔ اماں، پہلا لفظ اس کے منہ سے ادا ہوا
میری جان، جب میں نے تمہیں ایمان ضامن باندھ کے رخصت کیا تھا تو تم صرف 3 ماہ کا تھا۔ وہ اس کے بازو پہ بندھا ضامن دیکھ کے بولی، تو بول نہیں سکتا تھا، اور کہتے ہیں بچہ سب سے پہلے ماں بولتا ہے۔ تو نے آج سب سے پہلے اپنی ماں کو پکارا، میری برسوں کی پیاس بجھ گئی۔ مگر ماما، ہماری پیاس بھی تو بجھنے دے۔ حالانکہ میں نے تو انہیں یونیورسٹی میں دیکھا تھا، مگر تب علم نہ تھا کہ وہی اس کا لاڈلا بھائی یوسف ہے۔ عائزہ بھائی سے لپٹ گئی۔ 3 دن لگے یوسف کو سب سے جان پہچان ہونے میں۔ وہ کبھی کسی کا نام بھول جاتا تو کبھی کسی سے رشتہ۔ یوسف لالا، ہماری اکلوتی خالہ تشریف لائی ہے۔ عائزہ نے شہر سے آنے والی فلک کا تعارف کروایا، جو قندیل کی بہن تھی۔ فلک خالہ؟ مریم نہیں آئی؟ مراد نے پوچھا۔ اندر بی بی کے پاس ہے۔ مریم سامنے آئی تو یوسف کی نظروں کے آگے وسیع خان آ گیا۔ تو گویا مریم فلک خالہ کی بیٹی ہے، یوسف نے دل میں سوچا۔ یہاں آ کے یوسف کو اپنی زندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ پورے قبیلے میں دعوتیں، خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی تھی۔ باپ پھر جوان ہو گیا تھا۔ مراد اور عائزہ باقی سب کے سب کہکوں کے مزے لے رہے تھے۔ دونوں پھوپھیاں واری صدقے ہو رہی تھی۔ مراد آتے جاتے کوئی نہ کوئی چٹکلا چھوڑ رہا تھا۔ خدا کی طبیعت بہت بہتر ہو گئی تھی۔ کچھ دن گزرے تو یوسف کو نگاہ کی یاد آئی۔ نگاہ، تم تو میری محرومیوں کے ساتھی ہو، میری زندگی کے اندھیروں میں روشنی کی لکیر ہو تم۔ میں اپنی تمام محرومیوں اور تکلیفوں کے بدلے اپنے اماں بابا سے تمہیں بنوا لوں گا۔ آنکھیں بند کی نگاہ سے باتیں کر رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ مراد اس کے کمرے میں دبے پاؤں آیا اور اس کی خود کلامی کو سنا اور کمرے سے نکل گیا۔ مراد کو یوسف نے ہی بتایا تھا کہ سلطان خان کے 2 بچے وسیع خان اور نگاہ خانم تھے۔ تو گویا تم سلطان خان کی بیٹی نگاہ کے آگے دل ہار چکے ہو۔ تم نے اس بھائی کی جگہ قربانی دی تھی، آج یہ بھائی تمہیں وہ دے گا جس کے تم تمنائی ہو، مگر اس طرح کہ تمہیں خود بھی علم نہیں ہوگا۔ مراد نے ماں اور باپ دونوں کو اصل بات بتائی اور انہیں تمام معاملات پہ راضی کر لیا۔ یوسف بیٹا، ہم ایک دفعہ جا کے سلطان خان کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ کل مراد، میں اور تمہاری ماما جائیں گے، تم بھی چلو؟ جی۔ اس کے دل میں ایک آس لگی کہ شاید بوبو جی سے ملتے وقت اس سے بھی ملاقات ہو جائے، مگر اماں اور بابا کو کیسے کہوں کہ آپ کا بیٹا وہاں ایک امانت چھوڑ آیا ہے؟ وہ کہہ نہیں سکا۔ اس حویلی میں داخل ہوتے وقت پہلی دفعہ یوسف عثمان کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا کہ وہ بھی ان کے برابر ہے۔ سلطان خان اور وسیع خان نے انتہائی احترام سے انہیں اندر بٹھایا۔ میں بہت الجھن میں تھا یوسف کہ نہ جانے تم لوٹو گے یا نہیں۔ وسیع خان نے اسے دیکھا جو اور بھی خوبصورت ہو گیا تھا۔ وسیع خان، دوست ہو تم میرے، بھلا بھول سکتا ہوں تمہیں؟ دونوں کافی دیر لان میں باتیں کرتے رہے۔ اندر جب زر خان نے کافی باتوں کے بعد جب اصل بات کی تو سلطان خان کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ یقین کرو سلطان خان، تمہیں بالکل احساس نہیں ہوگا کہ تم نے بیٹی رخصت کر دی ہے۔ جب تصور میں بھی اسے سوچو گے وہ تمہارے پاس ہوگی، وہ ہماری بیٹی عائزہ کی طرح ہوگی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر وہ الجھے۔ مگر کیا سلطان خان؟ زر خان نے پوچھا۔ میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ زر خان اور مراد دونوں حیران ہوئے۔ بدلے میں آپ لوگ اپنے قبیلے کی بچی کا رشتہ ہمیں دیں گے۔ میرا وسیع خان ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہے، آپ یوسف سے پوچھ لیجیے گا۔ انہوں نے کہا تو دونوں الجھن میں پڑ گئے۔ میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے، بہت اچھا ہے، اس طرح کم از کم میرا دل مطمئن رہے گا۔ اچھا، ہم لوگ کل سوچ کے بتائیں گے۔ زر خان، میری مراد تمہارے قبیلے کی کسی بھی بچی سے ہے، وہ شاید دل میں ڈرے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، کل آپ کو بتا دیں گے۔ جانے سے پہلے یوسف نے بوبو جی سے ملنے کا کہا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے کسی دور پرے کے رشتہ دار کی طرف گئی ہوئی ہیں۔ یوسف، وسیع خان کیسا لڑکا ہے؟ زر خان نے راستے میں پوچھا تو اس نے تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر دیا۔ پتہ ہے مراد لالا، وہ جو ہماری کزن ہے نا، مریم فلک خالہ کی بیٹی، وہ وسیع خان کو اچھی لگتی ہے۔ یوسف نے آہستگی سے مراد کو بتایا تو مراد کا خوشی سے دل جھوم اٹھا، مگر ضبط رکھا کہ وہ اگر نگاہ کو ہم سب سے چھپا کے دل میں رکھ سکتا ہے تو اسے بھی تنگ کرنے کا حق ہے۔ زر خان کو جب مراد نے مریم اور وسیع خان کی بات بتائی تو وہ اللہ کی ذات کے آگے سجدے میں جا گرے کہ ان کے یوسف کی راہیں پھولوں سے بھری جا رہی تھی۔ ہر کسی کو اس سے سکھ اور خوشی مل رہی تھی، ہر راہ سہل ہو رہی تھی۔ اگلے دن زر خان نے سب کچھ طے کر دیا۔ دونوں کی شادی 15 دن بعد طے ہو گئی۔ فلک بیٹی کے پرسکون چہرے کو دیکھ کے بہت خوش تھی۔ تب یوسف اور مریم نے جانا کہ انہیں کیا مل گیا۔ میں نے تو آپ کی باتیں اسی دن سن لی تھی جب آپ اور عائزہ یونیورسٹی کے پاس کھڑی باتیں کر رہی تھی، تبھی جان گیا تھا کہ آپ کو وسیع خان اچھا لگتا ہے۔ یوسف نے راز کھولا تو مراد نے ہنستے ہوئے کہا، اور آپ کا ہمیں تب پتہ چلا کہ جب جناب تنہائی میں آنکھیں بند کر کے میڈم نگاہ سے ہم کلام تھے۔ مگر وہ ہڑبڑا گیا اور باقی سب کا کہکا گونج گیا۔ توبہ ہے مراد لالا، وہ شرمندہ ہوا۔ مگر بابا، آپ نے میری بات کیوں کی؟ وسیع خان تڑپ اٹھا، یہ جان کے کہ بدلے میں اسے بھی رشتوں کی ڈور سے باندھ دیا گیا ہے۔ مجھے ڈر ہے بیٹا، نہ جانے نگاہ کا رشتہ دے کے ہم ٹھیک کر رہے ہیں یہ غلط، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ مگر بابا جان، مجھ سے پوچھ تو لیتے، کیا تمہیں اعتراض ہوتا؟ انہوں نے پوچھا تو وہ چپ ہو گیا۔ وسیع خان، جب وہ نہیں ہے
तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी हो, दिल ने कहा तो वो झाँक के मानित बैठ गया। नहीं पापा, मुझे भला क्या एतराज़ होना था। पहले यूसुफ और फिर 3 दिन बाद वसी खान की शादी की रस्में शुरू हो गई। पहले दिन यूसुफ का निकाह हुआ तो नाम पर निगाह ने हैरानी से ऊपर देखा, और अगले दिन मेहंदी के वक्त जब यूसुफ और उसने शीशे में एक दूसरे को देखा तो जैसे वक्त की रफ्तार थम गई थी, धड़कनें साख्त हो गई थी। तुमने मुझे लाख रास्ते से हटाने की कोशिश की, मगर तकदीर जिसके संग जुड़ी हो वो मिल ही जाता है, यूसुफ ने कहा तो उसकी निगाह झुक गई। अरे बातों की इजाज़त नहीं है, सिर्फ ये देखो कि भाभी भींगी तो नहीं है। आयजा ने दुपट्टे के ऊपर से यूसुफ के सर पर हल्की सी चपत लगा के कहा तो सब हंस पड़े। यूसुफ बड़ी शान से उसे रुखसत करके अपने साथ अपनी हवेली लाया था। उसने अपना कहा सच कर दिखाया था। फिर जिस दिन ज़र खान ने मरियम को अपनी हवेली से वसी खान के संग रुखसत किया तो यूँ मुतमईन हुए कि उम्र भर की मुसाफत को जैसे मंजिल मिल गई। वसी खान, मैंने कोशिश की है कि दोस्ती का हक़ अदा कर सकूं, यूसुफ ने गले लगते हुए कहा। तो वसी खान जवाब में कुछ कह ना सका कि अल्फाज उस शख्स के सामने फीके थे और यूसुफ के चेहरे की खुशी कबीले वालों के लिए सुकून का बायस थी, और ख़ुद यूसुफ मुतमईन था कि निगाह यार भी मिल गई थी। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। मतलब मुझे पहला सीज़न ऑनेस्टली स्पीकिंग बिल्कुल पसंद नहीं आया था मतलब अब ऐसा भी बुरा भी नहीं था बेचारा, लेकिन मुझे जिस राइटर का था ना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा लिखेंगी, लेकिन अब मुझे समझ आ रही है कि वो उनका स्टार्टिंग का होगा नावल, लेकिन बाद में ये जो उन्होंने ये नावल लिखा है, इंतहाई मैच्योर राइटिंग स्टाइल था, बहुत ही ज़बरदस्त था। और आप सब लोग मेरे से एग्री करेंगे, अगर आप लोगों ने वो पहले वाला नावल सुना हुआ है तो आप लोग मुझसे एग्री करेंगे कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा ही है। और ये सच बात है, पहले वाला जो नावल था ना, मतलब जो सीज़न था, वो इतना कोई ज़बरदस्त और उसका स्टाइल ऐसा सच कोई मैच्योर नहीं था, लेकिन ये वाला तो बहुत ज़बरदस्त था। मतलब उसकी स्टोरी जैसे उन्होंने सारा कवर किया, कैसे मतलब उन्होंने एक पूरी थीम एक मज़े के साथ सारा कुछ किया, हलचल नहीं मचाई, कहानी में कोई झोल नहीं था, सब कुछ। मुझे इस तरह की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, आप लोगों को भी अच्छी लगती होंगी। और मुझे एक मैसेज आया था कि उनको ना ये कज़न मैरिज बेस्ड और क्या कहते हैं कि और भी उन्होंने कुछ बोला था, एज डिफरेंट बेस्ड, फ्यूडल सिस्टम बेस्ड, शायद उन्होंने नहीं कहा था, इस तरह के नावल पसंद है। तो मुझे भी इसी तरह के नावल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, आफ्टर मैरिज बेस्ड और इस तरह के। मतलब स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, कहानी का स्टाइल अच्छा होना चाहिए। कुछ स्टोरीज़ तो इतनी बकवास होती हैं कि बंदा कहता है यार ये नावल किसने लिखा है, क्यों लिखा, उसको क्या सूझी लिखने की, इतना बकवास। तो खैर वो तो मैं पढ़ती ही नहीं हूँ ना, आप लोगों को सुनाती ही नहीं हूँ, आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करती ऐसे नावल सुनाकर। मैं वही सुनाती हूँ जो अच्छे होते हैं, जो आप लोगों को लगे कि भाई आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं हुआ है, तो इस तरह की नावल सुनाती हूँ। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल किसी और अच्छे से नावल के साथ। हमारे वो जो एक था थोड़ा थीम चल रही थी, 2-3 दिनों से एक ही नावल चल रहा था, वो वाला सिस्टम ख़त्म हुआ है। अब एक नया नावल आप लोगों को सुनाऊंगी, एक एपिसोड पर होगा या 2 एपिसोड्स पर होगा, ठीक है, लेकिन अच्छा सा नावल सुनाऊंगी, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अच्छे से नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।